نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في الدنيا ومنهوم في العلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ اعلان فرمایا ہے، بلکہ استفہامی شکل میں، جسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے زیور علم سے آراستہ کیا ہے، وہ لوگ جو علم سے محروم ہیں اور ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکاری ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک بڑا صریح، واضح اور ایک عمومی اعلان ہے. دنیا میں بہت سے طبقات ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اگر یہ لوگ علم کے زیور سے محروم ہیں تو ان میں سے کوئی شخص علماء کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک شخص صبح سے شام تک سونے کے سکے بانٹے، یہ نیکی بہت بڑی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: المرء فی ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق. قیامت کے دن جب کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی تپش سے برا حال ہوگا، لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العزت ایک سخی انسان کے صدقے کو اس کے سر کا سایہ بنا دے گا، اور یہ سایہ گھڑی دو گھڑی کے لیے نہیں، بلکہ حتی یقضی بین الخلائق اس وقت قائم رہے گا جب تک اللہ رب العزت تمام خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. تو نیکی بہت بڑی ہے، لیکن یہ خرچ کرنے والا اگر عالم نہیں ہے تو ایک عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا عموم ہے. ایک شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، نیکی بہت بڑی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا. جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. لیکن اگر یہ عبادت گزار عالم نہیں ہے تو عالم کی برابری نہیں کر سکتا، ایک پڑھے لکھے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک طبقہ مجاہدین کا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی نیکی. لغدوۃ وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھڑی دو گھڑی کے لیے صبح کو نکلنا
یا شام کو نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر. رباط لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں ایک رات کا بارڈر کا پہرا، اسلامی سرحد کا پہرا پوری دنیا وما فیہا سے قیمتی. لیکن یہ جہاد کرنے والا اگر ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو ایک عالم کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے اس نقطے کو ایک مثال کے ساتھ آشکارا کیا ہے. وہ حدیث آپ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا مدلول ایک ہی ہے. جو مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان کی ہے وہی معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم اور ایک عابد، ایک شخص جس نے علم حاصل کیا اور قال اللہ اور قال رسول اللہ، یہ اس کا تمیز ہے، اور اس نے اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین اور منور کر لیا. اس کا فرق اور فضیلت ایک عبادت گزار پر، وہ عابد کوئی بھی ہو، اس کا تعلق ذاکرین سے ہو یا اس کا تعلق سخی لوگوں سے ہو یا اس کا تعلق مجاہدین سے، یہ سب عبادت کی اقسام. فرمایا کہ ایک عالم کی فوقیت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہو. گویا جو بھی عابدین ہیں، ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، جہاد کرنے والے، روزے رکھنے والے، تہجد کا اہتمام کرنے والے، وہ ستاروں کا جھرمٹ ہیں، اور ان کے بیچ ایک عالم کی حیثیت 14ویں کے چاند کی سی ہے. جو فرق 14ویں کے چاند اور بقیہ ستاروں میں ہے، وہ فرق ایک عالم دین اور تمام عبادت گزاروں میں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما لے، یعنی خیر عظیم کا، خیر کثیر کا. طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خیر نکرہ ہے اور یہ تنکیر کثرت پر دلالت کر رہی. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما لے کہ فلاں شخص کو میں نے خیر کثیر سے نوازنا ہے، خیر عظیم سے نوازنا ہے، تو بھلا اللہ اس کو کیا دے گا؟ بھی ساری کائنات اسی کی ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے. یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، سب کا مالک ہے وہ. ایسے ایسے خزانے اس کے پاس ہیں کہ ہمارے تصور سے مابرا ہیں. تو اللہ رب العزت ان خزانوں میں سے کون سا خزانہ دے گا اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے خیر کثیر کا فیصلہ فرما لیا ہو. فرما کہ یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فقہ دے گا، دین کی سمجھ دے گا. گویا اللہ رب العزت کا یہ ایک ارادہ خیر، خیر کا فیصلہ اس شخص کے لیے اللہ تعالی فقاہت اور علم کے خزانے کھول دیتا ہے اور اس کو طلب علم کی توفیق دیتا ہے. فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے
جسے سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک مخصوص طبقہ کی باتیں یا کسی امام کے اقوال اور ملفوظات آ جاتے ہیں، بلکہ حقیقی فقہ کتاب و سنت کا نام۔ فقہ سے مراد وہ علم نہیں ہے کہ ہمارا امام اپنے علم کے زور سے لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتا ہے۔ یہ تو جھوٹ ہے، دروغ گوئی ہے اور کذب ہے، یہ فقہ نہیں ہے۔ فقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایسے اجتہادات جو شریعت کے مقاصد کے خلاف، دو چور چوری کرنے جائیں، ایک مکان میں کود جائے، دوسرا باہر کھڑا رہے، مکان میں جانے والا سامان سمیٹ لے، گٹھڑی باندھ کر باہر والے کو دے دے اور وہ لے کر چلا جائے۔ سوال یہ کہ حد کس پر قائم ہوگی؟ اندر جانے والے پر، سامان جمع کرنے والے پر، یا باہر کھڑے ہونے والے پر جو سامان لے کر چلا گیا؟ حضرت فقیہ کا جواب یہ ہے کہ کسی پر نہیں۔ کیوں؟ جو اندر گیا، جس نے چوری کی، وہ لے کر نہیں گیا، اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی۔ یہ فقہ ہے۔ تو یہاں فقہ سے مراد یہ فقہ نہیں ہے جہاں منظم ڈاکہ انسان ڈالیں اور ان پر کوئی حد قائم نہ ہو، جہاں لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر دیا جائے اپنے علم کے زور سے، بلکہ فقہ سے مراد کتاب و سنت کا نور ہے اور قرآن و حدیث کا علم ہے، جس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے اپنے حج کے موقع پر میدان منا میں مسجد خیف میں ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ تمہیداً ایک بڑی جامع حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، نضر اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظہ ووعاہ فبلغہ او کما قال، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری ایک حدیث کو سن لے اور اس کو یاد کر لے، ووعا اور سمجھ لے اور آگے پہنچا دے۔ میری ایک حدیث کو سن لے، یعنی دعا حدیث کے تعلق سے ہے کہ جس شخص نے میری حدیث کے ساتھ 4 طرح کا تعلق جوڑ دیا، اسے قیامت کے دن دنیا میں بھی چہرے کی تر و تازگی حاصل ہوگی۔ ایک سماع حدیث، دوسرا حفظ حدیث، اور تیسرا فہم حدیث، اور چوتھا ادائے حدیث، تبلیغ حدیث کو آگے پہنچا دینا۔ تو اس حدیث کا مضمون نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ کہ بہت سی حدیثیں، بہت سے میرے فرامین لوگ پہنچاتے ہیں آگے، اور جس کو پہنچاتے ہیں وہ افقہ ہوتا ہے۔ رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، پیچھے ذکر حدیث کا ہے، اسی حدیث کا لاحق حامل فقہ، جو حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے، اسے پیارے پیغمبر نے حامل فقہ کہا ہے۔ یہ فقیہ ہے جس کو پہنچا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے افقہ ہو اور پہنچانے کی محنت وصول ہو جائے، وہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے اور آپ کو کوئی علم نافع دے دے، کسی سند میں اضافہ کر دے، متن کی تبدیلی سے آپ کو آگاہ کر دے، کوئی زائد الفاظ آپ کو ذکر کر دے، تو یہ حامل فقہ۔ پیچھے خالصتاً ایک طالب حدیث کا ذکر ہے جس کا حدیث کے ساتھ 4 طرح کا تعلق ہے۔ ایک تعلق سماع حدیث کا،
اور دوسرا حفظ حدیث کا، اور تیسرا فہم حدیث کا، اور چوتھا جو ہے وہ ادائے حدیث کا۔ اسی حدیث سے تعلق قائم کرنے والے کو پیارے پیغمبر نے حامل فقہ کہا ہے۔ تو یہ تفسیر اور یہ تعریف فقہ کی اللہ کے پیارے پیغمبر سے منقول۔ تو بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں اس حدیث پر بات کر رہا تھا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، خیر کثیر کا، اور یہ خود قرآن نے خیر کو خیر کثیر کہا ہے، من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اسی حدیث کی توضیح ہے کہ خیر کثیر کا فیصلہ فرما لے تو اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے دین کی فقہ دیتا ہے، اور اس کے سینے کو کتاب و سنت کے علوم و معارف سے آراستہ کر دیتا ہے۔ جس قدر پڑھتا جاتا ہے اس کی پیاس بڑھتی رہتی ہے۔ من ہمان لا یشبعان، دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے۔ ایک دنیا کا حریص طالب دنیا، اس کے پاس 2 3 10 فیکٹریاں لگ جائیں، اس کی سیرابی اسے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ پھر وہ ایک اور فیکٹری لگانے کا سوچے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الیہما الثالثہ، کہ ابن آدم کو، انسان کو اگر سونے سے بھری 2 وادیاں مل جائیں تو وہ اس پر اکتفا کی بجائے تیسری وادی کو حاصل کرنے کی تگودو شروع کر دے گا۔ لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، وہ ان وادیوں کو جمع کرنے میں محو رہے گا، اور موت اچانک اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی۔ اب یہ سارا کمایا ہوا مال وارث بانٹ رہے ہیں، اور وہ اللہ کو اس کا حساب دے رہے ہیں۔ یہ ایک حریص ہے، ایک ایسا حریص جس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، دنیا کا حریص۔ دوسرا حریص منہوم فی العلم، علم کا حریص ہے کہ جس قدر وہ علم حاصل کرتا ہے اس کی تشنگی بڑھتی ہے اور اس کی پیاس مزید بڑھ جاتی ہے، اور طلب علم کا شوق اس کے اندر گھر کر جاتا ہے، اور وہ مزید اور مزید پکارتا رہتا ہے، اپنے اساتذہ سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتا ہے کہ اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن، جو علم کا پیاسا ہے وہ روزانہ رحمان کی رضا میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایک حدیث وہ پڑھے گا، رحمان کی رضا بڑھ جائے گی، دوسری حدیث پڑھے گا، رحمان کی رضا اور بڑھ جائے گی، تیسری حدیث پڑھے گا، رحمان کی رضا اور بڑھ جائے گی۔ آفرین طلباء پر جو ان مدارس کی زینت ہیں اور تقریباً 25-30 ہزار حدیثیں اپنے اقامہ کے دوران پڑھ لیتے ہیں، کس قدر یہ رحمان کی رضا اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تبھی تو خالق کائنات کا فرمان ہے کہ ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مثال سے واضح کیا کہ ایک عالم اور عابد میں فرق یہ ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ ہو جو کہ عابدین ہے، اور ان کے بیچ 14ویں کا چاند ہو جو کہ عالم ہے، یہ ایک عالم کی شان۔ دنیا کے سارے ستارے 14ویں کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور برابری نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس حدیث میں ایک عالم کی ذمہ داری بھی واضح ہوتی ہے کہ عالم ہے کون، عالم کی تعریف کیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو 14ویں کا چاند قرار دیا، اور 14ویں اور چاند کی ایک تعریف ہے، چاند کی ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاند کا نور اپنا نور نہیں ہوتا، بلکہ وہ نور سورج سے لیتا ہے۔ چاند کا نور سورج سے مستفاد ہوتا ہے اور سورج سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کبھی زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو چاند گرنے لگ جاتا ہے اور اس کا نور بجھ جاتا ہے، اس لیے کہ چاند کا نور سورج سے مستفاد ہے اور سورج سے ماخوذ۔
تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک عالم کو 14ویں کا چاند قرار دے کر اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور اس کی عظمت کو واضح کیا اور یہ بات سمجھائی ہے حقیقت میں عالم کون ہے۔ چنانچہ عالم وہ ہے جس کا علم اپنا نہ ہو بلکہ اس کا علم ماخوذ ہو کس سے؟ اس ہستی سے جس کو قرآن نے سورج کہا ہے انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس سراج منیر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک عالم کی حقیقت ہے کہ اس کا علم اپنا نہ ہو بلکہ اس کا علم ماخوذ ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے چاند کا نور ماخوذ ہوتا ہے سورج سے، اور شریعت میں علماء چاند ہیں اور سورج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ عالم کی حقیقت۔ وہ شخص عالم نہیں ہے جو اپنی رائے کی باتیں کرے، بزرگوں کی باتیں کرے، قصے کہانیاں سنائے، شعر گوئی کرے، بلکہ اس کی زبان پر ہمیشہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدا ہو، یہی غلغلے بلند ہوتے ہوں۔ وہ حقیقی عالم کہ ہمیشہ قرآن یا حدیث کی بات کہے، کبھی جھوٹ نہ بولے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہ باندھے۔ تبلیغی جماعت کا ایک واعظ ہے جس کی شہرت دنیا بھر میں ہے مگر اس کی تقریروں میں 70% جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، اور اس کو لوگ مولانا کہتے ہیں۔ یہ کہاں کا عالم؟ عالم کی تو ایک ایک بات اس سورج سے ماخوذ ہے جس کو اللہ نے سورج قرار دیا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جس کی زبان سے نکلا وہ ایک ایک لفظ کتاب و سنت سے حاصل کیا گیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ہو، ہمیشہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرے۔ ہاں، عالم کی ایک تعریف اور ماہیت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے جس کو خود قرآن نے واضح کیا کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ صحیح معنی میں اللہ کی خشیت علماء کے پاس ہوتی ہے۔ سچا عالم دین وہ ہے جس کا دل اللہ کی خشیت سے لبریز ہو اور اللہ کی خشیت سے معمور ہو، وہ سچا عالم دین۔ اس کی زبان پر کیا ہو؟ قال اللہ اور قال رسول، کتاب و سنت کی باتیں، اور اس کے دل میں کیا ہو؟ خشیت الہی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس العلم بکثرت المسائل وانما العلم خشیت اللہ، کہ علم جو ہے وہ کثرت مسائل کا نام نہیں ہے بلکہ علم جو ہے وہ اللہ کی خشیت کا نام، اللہ تعالیٰ کے خوف کا نام۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ پڑھنے والا جو پڑھتا جائے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا ہوتا جائے اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، نافرمانیوں سے گریزاں ہو، بلکہ علم کی بقا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ نافرمانی سے علم باقی نہیں رہتا۔ میرے عزیز طلبہ، میں کافی تعداد میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں طلب علم کا شوق ہو، اسی دل میں گناہ کی حرص بھی ہو اور گناہ کی طرف میلان بھی ہو، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہ کی رغبت ہے تو اس دل میں علم نہیں سما سکتا، اور اگر علم کی طلب سچی ہے تو اس دل میں گناہ کے شوق اور گناہ کی رغبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہذا خشیت اور تقوی، ذلہیت اور اللہ کے خوف کو اپنے دل کا زیور بنا لو، یہی چیز علم کے حصول کا باعث ہوگی، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے دوام اور اس کی بقا کا باعث ہوگی۔ علم آپ کے اندر باقی رہے گا، خشیت نہ ہوگی، نافرمانی ہوگی تو کتابیں آپ پڑھ جائیں گے، ختم کر جائیں گے، مگر کتابوں کا یاد رہنا صرف کمرہ امتحان تک ہوگا۔ کمرہ امتحان سے آپ باہر نکلیں گے تو آہستہ آہستہ سب کچھ آپ بھول جائیں گے، لیکن اگر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہوگا تو یہ علم آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ امام وکیع سے ایک بار شکایت کی، ضعف حافظہ کی، کہ حافظہ کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ امام شافعی نے اپنے شیخ کے جواب کو، وکیع بن جراح کے جواب کو